اوکے چلو پھر اچھا اس کمپنی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ بتاؤ مجھے کلثوم. I'm working as an attorney. اچھا ابھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اور اپنے کچھ پروجیکٹس پہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ون بائی ون. لائک کوئی ٹاسک ہے میں سیکھ رہی ہوں, میں پھر نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے میں اس میں ورک کروں گی. ناٹ ایز این اتارنی, آئی ہیو ٹو ڈو دا ورک, کمپلیٹ ورک. اسی پروجیکٹ میں کچھ اور یہ سیکھ رہی ہیں, نیکسٹ پروجیکٹ میں ان کو وہ ورک کرنا پڑے گا. کمپٹیشن کتنا ہوتا ہے تم تینوں کے بارے میں بتاؤ, باقیوں کا تو مجھے پتا نہیں, شاید ان سے زیادہ ہو, لیکن تم تینوں آئے ہو یہاں پر, کس کا کس سے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے؟ کمپٹیشن نہیں ہے, آج تک تو نہیں ہوا, کوآرڈینیشن زیادہ ہے. کوآرڈینیشن زیادہ ہے. کمپٹیشن ہم تینوں میں تو نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب پالیٹکس ہے. میم اکویلٹی ہے, جب کمپنی اسٹارٹ ہوئی تھی اکویلٹی رکھی گئی. ہاں جی, اکویلٹی یا ڈپلومیسی؟ نہیں, اکویلٹی, کیونکہ ہم نے نہیں رکھی, میم نے رکھی ہے. میم نے بہت اچھے اسٹوڈنٹس, میم کے سامنے تو بڑی اچھی ڈپلومیسی ہے ایکچولی لگ رہا ہے مجھے. میم پوائنٹ یہ کہ میم نے ہمیں جو ہے نا تینوں کو ایک ہی ڈنڈی سے ہانکا ہوا ہے, تو وہ کہ ہم سارے ایک ہی لیول پہ. فیوریٹزم نہیں ہے, اگر فیوریٹزم ہوتی ہے ظاہر سے پالیٹکس بھی ہوتی ہے. اچھا ویسے تم لوگ کی ایج ایسی ہوتی ہے, تم لوگ دیکھو اگر تم جیسے آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں یا اور یونیورسٹی میں ٹیچرز ہوں گے, پروفیسرز ہوں گے جن سے یہ لوگ ریلیٹڈ ہوں گے, یہ ایسی ایج ہوتی ہے کہ انسان اپنے ٹیچرز پہ فدا ہو رہا ہوتا ہے. جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جان دے رہے ہوتے ہیں اپنے پروجیکٹس میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ, تو وہ جو اچھائی ان لوگوں کے چہروں پہ نظر آ رہی ہے نا ابھی, ہاں کیا بات ہے, وقتوں کی یاد آئی پرانے کچھ. لیکن اس کے بعد انسان کیسا ہو جاتا ہے, دیکھیں آپ پروفیشن میں آ کے وہ چیلنج بھی ہوتا ہے, پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے, دیگر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں ہیرا, آپ نے سیم یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہے, آپ بھی ساتھ میں کچھ اور کرتی رہی ہیں؟ میں بہت سارے ملٹی نیشنل پروجیکٹس میں بھی ساتھ ہوئی ہوں. میں ادھر ادھر ریسرچ پبلیکیشن ذرا میرا پہلے تھیم تھا, اٹس آل اباؤٹ کہ گائیڈ لائن کیسی ہے. فرسٹ آف آل جو میں نے لیکنگ محسوس کی, میں سر سید سے پاس آؤٹ ہوئی تو میرا بھی یہ تھا جی میں پتہ نہیں کون سی کمپنی میں لگ جاؤں, میں کون سا نام پیدا کر لوں. میں نیم فیم ہر کوئی چاہتا ہے, ایز آئی وانٹ کہ مجھے بھی ملے. When I entered in market, I said I did nothing. What I did, then I had a job from Zile Ahmad Nizami mein jo chancellor, unhone kaha beta aao and you should groom yourself first. Then I start working with my teachers, bahut supportive teachers like my chairmans, like my teachers jo meri icon Madam Amber, like میں ان کو آئیکن بنا کے چلی. تو آئی ڈیڈ مینی ریسرچ پیپر. جب میں ریسرچ میں آئی تو میں نے کہا اس سے زیادہ بیسٹ فیلڈ نہیں ہے, بیکاز اٹس اے صدقہ جاریہ ٹو اینڈ جو آپ کی نیشن ہے, جو یوتھ ہے اس وقت, اس میں اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس از سم تھنگ جو بہت ضروری ہے. ہم بولتے تو ہیں جی بحران آ جائے, جی یہ آ جائے, جی وہ آ جائے, بٹ وی آر ناٹ ورکنگ کہ ہم جس لیول کو ابھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جس لیول کے اوپر بات کریں وہ لیول ایکچولی وہ ہے ہی نہیں. آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یو نیور پرووائڈنگ اے سولوشن. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ میرا کانسیپٹ, ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ کو ہی جابس یا مارکیٹ کے بارے میں اویئرنیس ہو. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ نا اسپون فیڈنگ ذرا زیادہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو صرف ٹیچر ہی ٹیچر نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کو اپنی مارک شیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. دس از ناٹ دا اچیومنٹ کہ آپ نے کتنی جی پی اے لے لی, دس از دا اچیومنٹ کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں کیا گیٹ کیا یا آپ نے کیا کام کیا. واٹ آئی اسٹارٹ از دیٹ, جیسے میں آپ کو بتائی تھی ہم نے سی کام جو رکھی, سی کام کمپنی سرویلنس بیس رکھی. یہ بھی جو اس کا سی کام کا جو سی ای او ہے, ہی از آلسو گریجویٹ فرام سر سید. وی فیل کہ سر یہاں پہ لیکنگ پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز ہیں. یہ اچھا پروجیکٹ جو آپ لوگ کر رہے ہو, لیکن اس کے علاوہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو تم لوگوں نے کیے ہیں, ذرا ہمیں بتانا. اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, چھوٹے عمر میں چھوٹے نا, ویسے تو چھوٹے نہیں ہوں گے. اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کون سے پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ؟ بجلی کے کوئی پروجیکٹ کیے ہیں تم لوگوں نے؟ بجلی بناؤ, بجلی بنانا یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے. اچھا میم ہم نے ایکچولی انڈسٹریل انٹریکشنز کی طرف ہم زیادہ گئے ہیں. لائک ایز یو کین سی, اب لیدر فیکٹری کے بارے میں آپ نے کافی سنا ہوگا, چمڑا فیکٹری, ہم نے وہاں پہ وزٹس کیے تھے, ہم نے وہاں کے پرابلمس نکالے تھے کہ ایکچولی کیا بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ کوانٹٹی میں لیدر ہے اور بہت فائن لیدر ہے, لیکن اسٹل ہماری اتنی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے, اتنی پیور کوالٹی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میم ان کے اوپر پھر ہم نے بات کیا تھا. پھر وہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی تھی کہ ایکچولی کیا کام ہو رہا ہے کہ ورکرز اور مشین کی جو انٹرفیسنگ ہے وہ بہت پرابلمس میں ہے. آپ کو ایک پرٹیکولر پروسیس کرنا ہوتا ہے, اس کو واشنگ کہتے ہیں, وائٹ واش, اور آئی گیس میں نام بھول گئی, میم زیادہ بیٹر بتا سکتی ہیں, بیچ واشنگ. یس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیدر ہے, آپ کی جو کھال ہے وہ واش ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ 100 ٹائمز ایک لیدر کو واش کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ورکر کو پر ڈے آپ کو کتنی سیلری مل رہی ہوتی ہے, 100 روپیز, 50 روپیز.
تو وہ اپنے کام کو بچانے کے لیے اس کو 50 ٹائمز واش کرتا ہے یا 25 ٹائمز واش کرتا ہے. اب سین کیا ہوتا ہے کہ وہ واشنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے اس کے اوپر کلر صحیح نہیں آتا, اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اتنی. تو یہاں پہ کیا پرابلم ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایکچولی یہاں پہ ایک کوالیفائڈ بندے کی ضرورت ہے, ایک ہیومن اور مشین کی انٹرفیسنگ کی ضرورت ہے, اسکلڈ ورکر کی ضرورت ہے. انسکلڈ ورکر ہے ہمارے پاس, زیادہ ضرورت ہے. اچھا یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریلائی آن پیپلز. اب وہ دور آ گیا ہے کہ فرسٹ اگر آپ نے کوئی چیز اسٹارٹ کی ہے تو یو شوڈ نو دا ریزلٹ 100%. اگر آپ وہاں پہ پلانٹس لگا دیتے ہو جو آٹومیٹکلی خود کام کر رہے ہیں اور آپ کو صرف ایک اسکرین کے اوپر ڈسپلے دکھا رہے ہیں کہ دس از یور اسکرین اور دس از یور ورک, ابھی بیچ واشنگ ہو رہی ہے, ابھی ڈرائی ہو گیا, ابھی یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یو ڈونٹ نیڈ 100 امپلائیز, یو نیڈ مور دین آئی گین 3 آپریٹرس کی ضرورت ہے جو آپریٹ کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ ایک تو ٹائم بچا رہے ہو, آپ ایفرٹس بچا رہے ہو, پلس آپ ایڈوانسمنٹ میں آ رہے ہو. ہم اتنے زیادہ ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو. ہم تھرڈ ورلڈ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم وی نو دا ٹیکنالوجیز. بہت زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں پڑھے لکھے, یقین جانے بہت ٹیلنٹ ہے. ہر بچہ سیکھنا چاہتا ہے, ہر بچہ چاہتا ہے کہ اپنا اس انڈسٹری میں نام بنائے, لیکن وہی والی بات ہے, پلیٹ فارم نہیں ہے. یو نیڈ ٹو پرووائڈ اے پلیٹ فارم. اب کیا ہوتا ہے, اتنی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے بارے میں آپ کو بھی بتاؤں, ابھی 5G لانچ بھی نہیں ہوا ہے, لیکن میری یونیورسٹی میں بچے نو اباؤٹ 5G, 5 جنریشن ہے کیا, اور پاکستان اسٹل ورکنگ آن 2G اینڈ 3G. دس از دا پلیٹ فارم مجھے جس پہ لگتا ہے, جیسے آپ ایک پروگرام دیکھیں, شاید ایک ایسا پروگرام چل رہا ہے, ایسے بڑے بڑے ٹی وی پہ پروگرام آ رہے ہیں جو کہ کھانا پکانے کے, پور سے پور لڑکی بھی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی ہو, دے نو ہاؤ ٹو میک اے کیک, اور ایسے ایسے نام ہے بیکاز میڈیا گروم دیٹ. یعنی گھر گھر جا جا کے آپ لوگوں نے کھانا بنانا سکھا دیا. اب جو انجینئر بن رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ گھر گھر میں جو انجینئر بیٹھا ہوا ہے, سرف پاکستان, یو پے سم ون, اور اس ٹائپ کا پلیٹ فارم لے کے آؤ. انڈین آئیڈل ہے جس ٹائپ کا, پاکستان آئیڈل ہے, ڈانسنگ شوز ہے, اتنی لمبی قطار لگی ہوتی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو جو جنریشن لیول پہ, جو ایجوکیشن لیول پہ اسی ٹائپ کے شوز رکھنے چاہیے. یہ ایجوکیشن کیونکہ obviously میڈیا would somehow or the other میرے support بہت کر دے گا, plans ہیں, لیکن آپ لوگ اس ایجوکیشن کو امپارٹ کرنا چاہو گے سو دیٹ جو دور بیٹھا ہوا انجینئر ہے وہ بھی کچھ کرے اور وہ بھی اس بات پہ راغب ہو کہ ہاں جی مجھے ریسرچ کرنی ہے. بلال has to say something. بلال you want to کریں گے میم, کیوں نہیں کریں گے ہم, کیا بیٹھ کے صرف اپنا ہی کام کرتے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہم چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم ہمارے پاس جو نالج ہے وہ دوسروں کو کنوے کریں, ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ دوسروں کو کنوے کریں. میم آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ سیکنڈ ایئر آف یونیورسٹی میں کون بیٹھ کے اپنی کمپنی کھولتا ہے, کون 3 ریسرچ پیپر لکھ دیتا ہے. میم ہم لوگ یہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک انسپریشن بھی بنے. ہمیں میم نے انسپائر کیا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک انسپریشن بنے. ہماری یونیورسٹی میں 4000-5000 اسٹوڈینٹس ہیں, وہ بھی یہ کام کریں تاکہ آگے بڑھیں. میم اٹس لائک این انرجی, ہمیں نام سے ملی اور ہم آگے دیں گے. اچھا تم لوگ جو انرجی ملی ہے اس پہ میں آتی ہوں, کیونکہ اس کی انرجی تو چلو ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی بلال, مگر آپ کی میم نے بتایا مجھے, اور میں کتنی لڑکیوں کو جو آپ کی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئی ہیں جانتی ہوں. آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا ہے اور شادی کی شہنائی ہو گئی جی, شادی ہو گئی. This is the point اور I'm اس کے fighting. بعد مجھے ایک بات اس میں بتائیے گا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی. بڑے کلوز ریلیٹیوز ہیں جن کی ایک نہیں کوئی 3-4 لڑکیوں نے پاس آؤٹ کیا ہے, اور پاس آؤٹ کرتے ان کی شادیاں ہو گئی, باقی رشتے اچھے آئے. وہ انجینئرنگ کی وجہ سے آئے یا ان کی وجہ سے آئے وہ نہیں انسان کہہ سکتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ اچھی بہو بھی اگر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور انجینئرنگ کی وجہ سے اچھے رشتے آ رہے ہیں, تو وہ انجینئرنگ کی بھی بہو انجینئرنگ کو تو پریکٹس کرنی نہیں بعد میں. دس از سم تھنگ. تو پھر وہ کیا کریں گے اس کا؟ میں نے اپنے سینئر سے یہ ڈسکس کیا تھا, بینگ اے گرل, کیونکہ مجھ پہ بھی کافی اٹیک ہوئے نا کہ کیا ہے شادی نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, شادی کرو شادی کرو, یہ ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے, ہر لڑکی کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور انجینئر کے بعد تو وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں نا. شی بیکیم اے کوئین, بہت اچھے اچھے رشتے آتے ہیں, بہت کوالیفائڈ ہے, لیکن کر کیا رہی ہے, شی واز واچنگ اے مسالہ ٹی وی اینڈ کوکنگ اے ڈشز فار ہسبینڈ, جو کہ اس کا رول ہے. آئی بلیو اگر آپ ڈیورنگ اسٹڈیز ہی اس سے کچھ ایکسٹریکٹ کر لو تو دیٹ از اے اچیومنٹ آف دیٹ گرل, اور وہ اچیومنٹ آپ کی بھی ہوگی کہ آپ نے ایک بندے کو اویل کرا. مجھے نہیں پتا, دیٹ مائی اسٹوڈنٹ, اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی چیز آپ بتا نہیں سکتے شادی کب کس سے ہونی ہے, موت آنی ہے نہیں آنی ہے, دس از سم تھنگ جو غیب میں. ہاں شادی بھی آدھی موت ہی ہے, لیکن صحیح ہے آپ نے اچھا ریلیٹ کیا اسے, شادی کب ہونی ہے اور موت کب آنی ہے. دس از سم تھنگ آپ اپنے کیریئر کو ریلائی کر دیتے ہو جس پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہو. اب جو دور رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ دور ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو گروم کرو تو دنیا ول گروم یو اور آپ کے ساتھ رہے گی.
मुझे जहाँ तक लगता है इतना पढ़ लिया, मैं तो डॉक्टर्स को भी देखी हूँ बेचारी MBBS बन जाती हूँ और क्या होता है, नहीं मुझे अलाउ नहीं है, आई कांट, मेरे बच्चे हैं, मुझे उन्हें टाइम देना है, मैं नहीं कर सकती, जो कि फर्स्ट मेरा ख्याल नर्सिंग हैंड मदर का ही होता है, वो होता है। अच्छा, ये लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि इतना क्लोजली देखा है, और जो मैं बात कर रही हूँ कि अपने घर में जो चीजें खराब हुई वो खुद सही कर लेते थे, कोई मशीन, कोई ब्लेंडर, कोई जूसर, कुछ भी है वो सही कर लेती है, तो ये फायदा हो सकता है ससुराल वालों को, एक है ना। जी। तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या इस पे कोई स्टैंड लेने वाले हो कि नहीं हमें जॉब करनी है, या आप समझते हो कि नहीं? वो बिलाल ने फौरन कह दिया नहीं ये लोग नहीं लेती स्टैंड। नहीं कहा? अच्छा, वो आप ऐसे ही सर हिला रहे थे। मैम हीरा ने जब हमें पिक किया था, हाँ। तो वो खुद कहती हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे पिक किया था कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैं तो लड़का हूँ, मेरा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, बट इन लोगों का, हमारे साथ ग्रुप में एक और है, वो अभी करंटली सऊदीया में है, तो मैम कह रही थी कि मैंने तुम लोगों को इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग इंजीनियरिंग के बाद कुछ स्टैंड ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। रुक जाओ, ये अपनी बात की है तुमने, इन दोनों की मुझे बात इनके मुंह से सुनने दो ताकि हम रिकॉर्ड करके रखें। हाँ मैम, एक्चुअली सारी बात जहाँ तक मेरे वो ट्रस्ट पे होती है। हाँ। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो तो शादी नहीं करेंगी? नहीं, शादी की बात नहीं, वो आपको टाइम देंगे कि आपने जेन्युइन कर ली, अब आप मास्टर्स कर लो, अब अपने लिए जॉब कर लो, अपने आप को स्टेबल कर लो, फाइन, उसके बाद शादी हो जाएगी। मेरा भी मैम यही सीन है कि मैंने अपने माँ बाप को बोला फाइन मुझे पढ़ना है, इसमें ट्रस्ट की बात नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ऐसे ही सोच लो। नहीं, बाकी इस लेवल पे वो शादी वाली बात बच्चे नहीं करते, और ना घर में वालिदैन बच्चियों से यूजुअली ये बातें कर रहे होते हैं। मैम, पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर तो नहीं होता ना कि फाइन तुमने जेन्युइन कर लिया, प्रेशर एक ही दफा आता है, रोक के रखा होता है उन्होंने, पास ऑन नहीं करते, अभी नहीं, अभी पढ़ रही है अचानक जब खत्म होने लगे, बस अचानक। लेकिन खैर, अच्छा ये बात हो सकती है लॉस के साथ कि अगर सही है आप हमारी बच्ची से आप शादी कर रहे हो, दैट्स फाइन, लेकिन ये कि आप बाद में से जॉब करने से ना रोको। जॉब या वे आउट हो सकते हैं, कोई पार्ट टाइम भी इंसान कर सकता है, कोई प्रोजेक्ट्स कर सकता है, कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब लड़की वो चाहिए जो जॉब कर रही हो, जो अच्छा। स्टेबल हो। अच्छा, मार्केट अब ये ट्रेंड है, ओके, दिस इज द ट्रेंड कि आपकी बेटी जो है वो क्या करती है, लाइक जो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, दैट एवरीबडी वांट्स अ सक्सेसफुल वुमन। अच्छा, जो मैं देख रही हूँ, बहुत बुरा कॉन्सेप्ट कह लेंगे, एक अच्छा भी है कि लड़के खुद ग्रूम है, यार तुम अपना करो, मैं अपना करूँ। जो नई जनरेशन है उसमें इतने नहीं है कि यार नहीं तुम ये नहीं करोगी, तो मेरा ख्याल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम फर्स्ट। आपकी अपनी आप से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको क्या करना है, और अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो तो आप शायद दुनिया को मोड़ अच्छा कर हेरा, सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बूढ़ा कॉन्सेप्ट भी, बूढ़ा होने का बड़ी जल्दी ले लिया जाता है कि ओ हो ये तो लड़की लड़के को, औरत मर्द बड़ी जल्दी कह दिया जाता है, जबकि अगर हम किताबें भी पढ़ें या वैसे देखें, जो हमारी दुनिया का दूसरा हिस्सा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वहाँ तो 40 की औरत को भी एक ब्यूटीफुल ग्लैमराइज औरत कहा जा रहा होता है, और उसकी भी तमाम खूबसूरती के बारे में उसी तरह बात होती है, और उसे भी किसी भी तरह उसका इन्फ्लुएंस खराब नहीं किया जा रहा होता। हमारे यहाँ बड़ी जल्दी है कि एक एज ऐसी में शादी कर दो, यूं कर दो, फलाना कर दो, ये हो जाए। आप बताओ कि एक अच्छा प्रोफेशनल तो इंसान बन जाता है, लेकिन जाहिर है पर्सनल लाइफ से आपका कोई स्केप नहीं है। अभी आपने अपनी बात भी की थी, अपने एक्सपीरियंस को भी सामने रखते हुए, आपको कैसा लगता है कि हमारे यहाँ लड़कियां अच्छी प्रोफेशनल्स तो बन सकती हैं, देन उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं? अगर आप उसके बारे में भी कुछ बात करना चाहो। फर्स्ट थिंग इज दैट, देखिए नुसरत, मैं जो आपको बात बताऊंगी, हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, लेकिन उस प्रोफेशनल बनने में ना अपने आप को भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी लैकिंग है। हाँ जी, वहाँ की 40 की औरत आपको 20 की ही लगेगी, तभी वो उसको दिया जाता है कि शी इज ग्लैमरस, शी इज, वहाँ पे बच्चे भी होते हैं तो वो लगती नहीं है कि वो बच्चे। अगर आप अपने आप को ग्रूम करें, जो मीडिया ने अवेयरनेस बहुत डाल दी है, वो आई कंसर्न टू माई क्लब, वहाँ पे शादीशुदा खवातीन आ रही होती है, नहीं जी मुझे ऐसा बनना है, नहीं जी मुझे वैसा पढ़ना है, आज तो 5 किलो गिराना ही है, मतलब मंथ में गिराना है, ये क्रेज आ गया है। और ये बहुत जल्दी होगा कि वी आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स एजेस, वी आर लुकिंग टूवर्ड्स मेंटेनेंस। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ, और ये मुझे बहुत ज्यादा प्राउड भी है कि आज की जो औरत है या आज की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा ग्रूम्ड है, उसको नहीं परवाह के, बल्कि आजकल लड़के जरा ज्यादा वो हैं कि यार ये ज्यादा है मुझसे, तो मैं अपने आप को स्टेबल करूँ। लड़कियों ने बहुत जल्दी समझा इस बात को, और जो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, हाँ हम सबके घरों में एक दादी नानी होती हैं, लेकिन वो भी कब तक बोलेंगी, एक ट्रेंड चलते 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 देयर इट्स अप टू एंड। अगर आप ग्रूम हैं और अगर आप अप टू डेट हैं तो आई गेस कोई भी नहीं आपको बोलता। अच्छा, तो आपसे बड़े चमकती हुई चीजें दिखती होंगे हेरा कि शादी का कब प्लान है, तो आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ इरादा नेक है। इरादा नेक है, ओके जी, विद दिस इरादा नेक है गाना बनता है ना।